اچھا سر، ایک تو سوال یہی کہ جو آج کل حالات ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹی ایل پی کا یہ سارا ہوا ہے اور اس میں جو انہوں نے احتجاج کیا جس میں تشدد پہ اتر آتے ہیں وہ تو خاص طور پہ جیسے آپ کی نظر ہے فقہ حنفی پہ، اور وہ یہ بھی فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، تو فقہ حنفی میں ریاست کے خلاف جو ہاتھ اٹھانا یا اس طرح کا عمل کرنا خالصتاً فقہ میں اس کی کتنی اجازت ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟ نہیں دیکھیں، فقہ حنفی ہو یا کوئی، اس میں تو ظاہر ہے یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے۔ فقہ سے تو ہم جا کے وہ چیزیں پوچھتے ہیں نا جس میں کوئی بڑی کوئی قانونی پیچیدگی ہو اور اس میں بڑی ماہرانہ رائے چاہیے ہو آپ کے علماء کی، ادھر ہم فقہا سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ تو سماج کی، سوسائٹی کی اس کے استحکام یا نظم و ضبط کے لیے یہ تو کامن سینس کی چیز ہے۔ اب اگر ہر گروہ، ہر جتھا بالکل از خود اپنے اپنے مقاصد طے کر کے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دے تو کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ٹی ایل پی وغیرہ کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں نا، وہ نسبت ان کی کسی روایت سے چلے آنے والے کسی مسلک یا گروہ یا اس کی طرف ہوتی ہے۔ مثلا فقہ حنفی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ تصوف کی طرف، صوفیاء کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں۔ جی لیکن آپ کو نہ فقہ حنفی میں یہ مزاج ملتا ہے، اور تصوف کی روایت میں تو بالکل ہی یہ نہیں ملتا۔ تو نسبت کسی روایت کے کسی حصے کی طرف کرنا اور چیز ہے، لیکن وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے اور ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے جو بیانیے تشکیل دیتے ہیں، ان کا استناد وہ وہاں سے نہیں لاتے۔ ان کا استناد وہ مذہبی جذبات سے لے کے آتے ہیں۔ جس بات سے عام آدمی کا، ایک مسلمان کا جذبہ بھڑک جائے اور وہ آ، آپ کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایسی تنظیمیں، اس طرح کی جماعتیں یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ فقہ حنفی جا کے اس سے استناد حاصل کرنے یا صوفیہ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ آ، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک نسبت چل رہی ہوتی ہے، لیکن سیاسی حکمت عملی کے طور پر ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔